جناب مفتی ارشاد سعیدی صاحب، عرب ایران کے تعلقات تجارتی بھی تھے، ثقافتی بھی تھے، سرحدیں بھی ملتی جلتی تھیں اور عرب زیر نگیں بھی تھے، اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گوئیاں فرماتے تھے۔ کبھی سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آپ نے دیکھے، کبھی ایک ضرب لگائی تو اس میں کسریٰ کے خزائن دیکھے اور کسریٰ کی سلطنت دیکھی۔ جب نامہ مبارک معاذ اللہ اس کم بخت نے چاک کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور ہلاک ہو گیا کسریٰ، اور اس کے بعد اب کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ تو اس سارے پس منظر میں کچھ جو ابتدائی جنگیں اور جھڑپیں ہونا شروع ہوئی، وہ بار بار بدعہدی کرتے تھے ایرانی، قدم قدم پر تکلیفیں پہنچاتے تھے عربوں کو۔ ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، میں اپنی بات کو یہاں سے اگر شروع کروں کہ کوئی بھی جب بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک بڑا واقعہ کئی واقعات کا مجموعہ بنتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت شعر ہے نا جی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو آج ہم جس جنگ کے حوالے سے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جنگ تستر، تو یقیناً یہ بھی اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے۔ جی ہاں۔ اور پس منظر میں جو اسلام کا سنہری اور بنیادی اصول کار فرما ہے، وہ تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے ساتھ ہی مبعوث فرمایا کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام باطل ادیان پر، باطل نظاموں پر غالب فرما دیں۔ بے شک۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جتنی غزوات فرمائیں اور پھر آپ سے تربیت پا کر صحابہ کرام نے اور بعد ازاں خلفائے راشدین نے جتنے اقدامات کیے، ان میں سے کوئی جنگ بھی جارحیت پر مبنی نہیں ہوتی تھی، بے شک، بلکہ وہ تمام جنگیں یا تو فتنے کی سرکوبی کے لیے ہوا کرتی تھیں یا پھر دفاعی ہوتی تھیں، اور یہاں مکمل اتمام حجت کے بعد ہوتی تھی۔ اور مکمل اتمام حجت کے بعد ہوتی تھی۔ اور یہ ایران کے ساتھ جتنے معاملات ہوئے تو یہ اتمام حجت کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، خود آقا علیہ السلام نے اپنا مکتوب نامہ اس کی طرف بھیجا۔ اور پھر جب قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لہٰذا قتال کی اجازت یا حکم اسی صورت میں دیا ہے کہ جب آگے فتنہ ہو اور اس فتنے کی سرکوبی مقصود ہو، تو اسی کے لیے اسلام نے اجازت دی۔ اب جب ہم دیکھتے یہ بھی فرمایا نا جی کہ فتنہ تو اشد من القتل ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اسی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی جد و جہد کو جواز بھی عطا فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور عربوں کے مابین جو واقعات ہوتے رہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک تک یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس میں جنگ قادسیہ بھی ہوتی ہے اور یہ جنگ تستر بھی ہوتی ہے، اور بالآخر حتمی طور پر وہ بڑی سلطنت ایران کی، اس کو آقا علیہ السلام کے غلاموں کے قدموں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح اس نے آقا علیہ السلام کے مکتوب مبارک کے ساتھ اس نے جو اہانت آمیز رویہ کیا تھا، وہی اس کی سلطنت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں۔ اور یہ اس خاندان کا آخری بادشاہ یزدگرد تھرڈ تھا۔ جی ہاں، یہ آخری تھا اس کا۔ تو یہ 17 ہجری کا کم و بیش یہ اس کا زمانہ بنتا ہے، اور اس کے جو اسباب رونما ہوتے رہے اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ کم و بیش 6 ماہ کا ذکر آتا ہے، بالکل، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کی قیادت سونپی جاتی ہے، اور آپ کی، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے گزر کر وہ اپنی آخری منزل تک پہنچے، اور بالآخر انہوں نے اپنی اس منزل کو بھی حاصل کیا، مقصود شہادت کو، اور آقا علیہ السلام کے ان تمام فرامین مبارکہ کی تصدیق بھی ہو گئی، تعبیر بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی جو آقا علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کے ذات کے ساتھ
ایک ایسا کامل یقین، کامل اعتماد اور ایک غیر مشروط اور غیر متزلزل یہ یقین اور اعتماد ایسا حاصل تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے انہوں نے سن لیا تو انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے، اسے آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے اور ایران بھی فتح ہوگا۔ اور اسی طرح روم کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے الف جو لام پیشین میم گوئی کی غلبت تھی، الروم، تو وہ بعین ہی صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر پھرتی رہتی تھی کہ یقیناً وہ وقت ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے یہ فرامین پورے ہوں گے اور یہ تمام علاقے فتح ہوں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو اس کی قیادت عطا فرمائی، اور وہاں جا کر پھر مختلف جھڑپیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، واقعات بھی ہوئے ہیں، اور اس میں اتنی دلسوز باتیں بھی ہیں، خاص طور پر جو حضرت نحیب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ یقیناً ان کی استقامت کا اور ان کے جرأت اور بے باکی کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جو شاید تاریخ ایسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے قاصر صحیح ہے۔ بات۔ تو آقا علیہ السلام کے ان غلاموں نے، صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی، وہ نمونے قائم کیے کہ جرأت کے، بہادری کے، استقامت کے، صبر کے، استقلال کے، اور انہی کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو سنہری تاریخ ہے ساری، وہ ساری کی ساری انہی کی قربانیوں کے مرہون منت۔ حضور یہ جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھنا ہے، اس سے بڑا یقین کامل اور نعمت عظمیٰ کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ جو ہمیں استقامت اور عزیمت ملتی ہے اور ایثار ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یقیناً یہ اعجاز ہے اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے کمال کا اور ان کے جمال کا۔